چوتھا باب امامت۔ جاننا چاہیے کہ نماز میں امام پر کچھ فرائض ہیں، ان میں سے کچھ فرائض نماز سے پہلے ہیں اور کچھ ارکان نماز میں ہیں، کچھ قرات میں ہیں اور کچھ سلام کے بعد۔ نماز سے پہلے امام کے فرائض۔ نماز سے پہلے امام پر 6 امور واجب ہیں۔ اول یہ کہ ان لوگوں کی امامت نہ کرے جو اسے ناپسند کریں۔ اگر ان میں سے بعض لوگ پسند کریں اور بعض ناپسند کریں تو اکثریت کا اعتبار ہوگا، لیکن اگر متدین اور نیک لوگ اقلیت میں ہوں اور وہ اس کی امامت پسند نہ کریں تو ان کی رائے کا بھی اعتبار کیا جائے گا۔ اس وقت اکثریت کی شرط باقی نہیں رہے گی، چنانچہ حدیث میں ہے ثلاثۃ لا تجاوز صلاتهم رؤوسهم العبد الابک وامرأة زوجها ساخت علیها وامام ام قوم وهم له کارہون۔ اور یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔ 3 لوگوں کی نماز ان کے سروں سے آگے نہیں بڑھتی، ایک بھگوڑا غلام، دوسری وہ عورت جس پر اس کا شوہر ناراض ہو، تیسرا وہ امام جو لوگوں کی امامت کرے اس حال میں کہ وہ اسے ناپسند کریں۔ جس طرح قوم کی ناپسندیدگی کی حالت میں از خود امامت کے لیے آگے آنا منع ہے، اسی طرح اس صورت میں بھی منع ہے جب مقتدیوں میں کوئی اس سے زیادہ فقیہ شخص موجود ہو، البتہ اگر وہ امامت نہ کرے تو آگے بڑھنا جائز ہے۔ اگر ان امور قوم کی کراہت، فقیہ شخص کی موجودگی وغیرہ میں سے کوئی امر مانے نہ ہو تو جب لوگ آگے بڑھنے کے لیے کہیں بڑھ جائے، لیکن اس کے ساتھ یہ شرط بھی ہے کہ وہ امامت کی شرائط سے واقف ہو۔ اس صورت میں امامت کو ایک دوسرے پر ٹالنا مکروہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ تکبیر کے بعد کچھ لوگوں نے امامت کو ٹالا تو وہ زمین میں دھنسا دیے گئے۔ صحابہ کے بارے میں یہ منقول ہے کہ وہ امامت کی ذمہ داریوں سے گریز کرتے تھے اور ایک دوسرے پر ڈالنے کی کوشش کرتے تھے، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ان میں ایثار کا جذبہ زیادہ تھا اور وہ اس شخص کو ترجیح دیتے تھے جو امامت کا زیادہ اہل ہوتا تھا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ انہیں نماز میں سہو کا اندیشہ رہتا ہو یا وہ مقتدیوں کی نماز کے تاوان سے ڈرتے ہوں، اس لیے کہ ائمہ مقتدیوں کے ضامن یعنی کفیل ہوتے ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بعض صحابہ امامت کے عادی نہیں تھے، اس صورت میں ان کا قلب مشغول ہو جاتا تھا اور اخلاص باقی نہیں رہتا تھا، خاص طور پر جہری نمازوں میں۔ غرض یہ کہ امامت سے صحابہ کا گریزان چند اسباب کی وجہ سے تھا جو ابھی بیان کیے گئے ہیں۔ دوم یہ کہ اگر کسی شخص کو امامت کرنے اور اذان دینے میں اختیار دیا جائے تو اسے امامت اختیار کر لینی چاہیے، اگرچہ فضیلت امام اور مؤذن دونوں کو حاصل ہے، لیکن ان دونوں ذمہ داریوں کا ایک شخص میں بیک وقت جمع کرنا مکروہ ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ احناف کے یہاں بلا کراہت جائز ہے، بلکہ اسے افضل قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں اذان دی، اقامت کہی اور ظہر کی نماز پڑھائی۔ الرد المختار علی حامش رد المختار باب الاذان جلد 1 صفحہ نمبر 372۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس لیے اگر کسی وقت امام اور اذان میں اختیار دیا جائے تو امامت کو ترجیح دینی چاہیے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اذان افضل ہے۔ اذان کے فضائل ہم اس کتاب کے ابتدا میں بیان کر چکے ہیں۔ ایک وجہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے، الامام ضامن والمؤذن مؤتمن، اور یہ ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔ امام ضامن ہے اور اذان دینے والا امانت دار ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ امامت میں ضمانت کا خطرہ ہے۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، الامام امین فاذا رکع فرکعوا واذا سجد فاسجدوا، اور یہ مسند حمیدی کی حدیث ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔ امام امانت دار ہے، جب وہ رکوع کرے رکوع کرو اور جب وہ سجدہ کرے سجدہ کرو۔ ایک حدیث میں ہے فَإِنَّ أَتَمْ فَلَهُ وَلَهُمْ وَأَن تَنْقَصَ فَعَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِمْ، اور یہ بخاری کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے، اور یہ ابو داؤد، ابن ماجہ اور حاکم میں بھی ہے جس کو عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔
اگر وہ نماز مکمل کرے گا تو اس کا ثواب اسے بھی ملے گا اور مقتدیوں کو بھی ملے گا، اور اگر کمی کرے گا تو وبال اسی پر رہے گا، مقتدیوں پر نہیں ہوگا۔ اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم ارشد الائمہ واغفر المؤذنین، اور یہ ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اے اللہ، ائمہ کو راہ راست دکھا اور مؤذنین کی مغفرت فرما۔ یہاں یہ شبہ نہیں کرنا چاہیے کہ ائمہ کے لیے رشد کی دعا کی اور مؤذنین کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی، اس لیے کہ رشد کی طلب بھی مغفرت ہی کے لیے ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے، من ام فی مسجد 7 سنین وجبت لہ الجنت بلا حساب ومن اذن 40 عام دخل الجنت بغیر حساب، اور یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جو شخص کسی مسجد میں 7 برس تک امامت کرے اس کے لیے بغیر حساب کے جنت واجب ہے، اور جو شخص 40 برس تک اذان دے وہ بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔ صحیح بات یہ ہے کہ امامت افضل ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفاء میں سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت پر مداومت فرمائی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ اس میں زمان کا خطرہ ہے، لیکن فضیلت بھی خطرے ہی کے ساتھ حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ امیر اور خلیفہ کا منصب افضل ترین منصب ہے۔ اس منصب کی فضیلت کا اندازہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی سے لگایا جا سکتا ہے، لیوم من سلطان عادل افضل من عبادت 70 سنہ، اور یہ طبرانی کی حدیث ہے جس کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ عادل بادشاہ کا ایک دن 70 سال کی عبادت سے افضل ہے، لیکن یہ منصب خطرے سے خالی نہیں ہے۔ امامت کی فضیلت کی وجہ سے یہ بھی ضروری قرار دیا گیا ہے کہ اس منصب کے لیے افضل اور اہل وہ شخص ہے جو فقہ میں فقہ میں زیادہ ادراک رکھنے والا ہو، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے یعنی نماز کے احکام سے زیادہ واقف ہو۔ عند الاحناف الرد المختار علی مامش رد المختار باب الامامہ جلد 1 صفحہ نمبر 520، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ائمتکم شفعاءکم او قال وفدکم الی اللہ تعالی فإن اردتم ان تزکوا اصلاتکم فقد موا خیارکم۔ یہ دارقطنی کی اور بحقی کی حدیث ہے جس کو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ تمہارے امام تمہارے سفارشی ہیں، یا یوں کہا کہ وہ تمہاری طرف سے خدا کے پاس جانے والے ہیں، بس اگر تم چاہو کہ تمہاری نماز صاف ستھری رہے تو اس شخص کو آگے بڑھایا کرو جو تم میں سب سے زیادہ بہتر ہے۔ بعض اکابر سلف کا قول ہے کہ انبیاء کے بعد علماء سے افضل کوئی نہیں ہے، اور علماء کے بعد نماز پڑھانے والے ائمہ سے کوئی افضل نہیں ہے۔ یہ تینوں فریق اللہ تعالیٰ اور بندگان خدا کے درمیان واسطہ ہیں۔ انبیاء اپنی نبوت کی وجہ سے، علماء اپنے علم کی وجہ سے، ائمہ دین کے رکن یعنی نماز کی وجہ سے۔ یہی وجہ تھی جس کی بنیاد پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین متفق ہوئے۔ چنانچہ بعض حضرات نے کہا کہ جس شخص کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین یعنی نماز کے لیے پسند کیا، اسی کو ہم نے اپنی دنیا یعنی خلافت کے لیے پسند کیا۔ اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو عائشہ رضی اللہ عنہا اور ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ حضرات صحابہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جس کو عائشہ رضی اللہ عنہا اور ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ حضرات صحابہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منصب خلافت کے لیے پسند نہیں کیا، حالانکہ انہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے لیے پسند فرمایا تھا، جیسا کہ روایات سے ثابت ہے، اور جو کہ ابو داؤد اور ترمذی میں ہے، اور جس کو عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کی نظروں میں امامت کو فضیلت حاصل تھی، اذان دینے کی اتنی فضیلت نہ تھی۔ البتہ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، انه قال له صلی اللہ علیہ وسلم رجل یا رسول اللہ دلنی على عمل ادخل به الجنة قال كن معذنا قال لا استطيع قال كن اماما
قال لا استطيع قال سل باز الامام. اور یہ بخاری فی التاریخ اور طبرانی کی حدیث ہے جس کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ کسی شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں. آپ نے فرمایا مؤذن بن جاؤ. اس نے عرض کیا میرے بس سے باہر ہے. فرمایا امام ہو جاؤ. عرض کیا یہ بھی میرے بس سے باہر ہے. فرمایا امام کے پیچھے نماز پڑھا کرو. اس روایت میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال ہوا کہ یہ شخص امامت پر راضی نہیں ہوگا کیونکہ اذان تو اس کے اختیار میں ہے لیکن امامت کا تعلق جماعت سے ہے، اس لیے مؤذن بن جانے کے لیے کہا. پھر خیال ہوا کہ شاید امامت پر بھی قادر ہو جائے، اسی لیے بعد میں اس کا ذکر بھی کر دیا. سوم یہ کہ امام نماز کے اوقات کی رعایت کرے اور اول وقت نماز پڑھائے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہو، کیونکہ اول وقت کو آخر وقت پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسی آخرت کو دنیا پر فضیلت ہے. اور یہاں حاشیے میں مترجم نے لکھا ہے کہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں فضل اول الوقت علی آخرہ کا فضل الآخرہ علی الدنیا. اور یہ ویلمی کی حدیث ہے جس کو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے. اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. ایک حدیث ہے ان العبد لیصلی الصلاة فی آخر وقتها ولم تفتح ولما فاته من اول وقتها خیر له من الدنیا وما فیها. اور یہ دارقطنی کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے. بندہ نماز اس کے آخر وقت میں پڑھتا ہے، یہ نماز اس سے فوت نہیں ہوئی، لیکن اول وقت میں نماز نہ پڑھنے سے جو فضیلت فوت ہوتی ہے وہ دنیا ما فیہا سے بہتر ہے. تقصیر جماعت کے خیال سے بھی نماز میں تاخیر نہ کرنی چاہیے بلکہ اول وقت کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے سبقت کرنی چاہیے. تقصیر جماعت کے انتظار میں بیٹھے رہنے کے بجائے بہتر صورت یہ ہے کہ نماز میں طویل صورت شروع کر دی جائے. کہتے ہیں کہ اکابر سلف 2 آدمیوں کے بعد جماعت کے لیے کسی تیسرے آدمی کا انتظار نہیں کرتے تھے. جنازے کی نماز میں جب 4 جمع ہو جاتے تھے تو 5ویں شخص کا انتظار نہیں کرتے تھے. ایک مرتبہ سفر میں آپ طہارت کے لیے تشریف لے گئے، واپسی میں دیر ہو گئی تو صحابہ کرام نے آپ کا انتظار نہیں کیا بلکہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنا کر نماز شروع کر دی. آپ کی 1 رکعت فوت ہو گئی جو بعد میں آپ نے کھڑے ہو کر پڑھی. راوی کہتے ہیں فقنا من ذلك فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد احسنتم هكذا ففعلوا. اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ ہمیں اس بات سے ڈر لگا. نماز کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے اچھا کیا، اسی طرح کیا کرو. ایک مرتبہ ظہر کی نماز میں آپ کو دیر ہو گئی تو لوگوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بڑھا دیا. اسی اثنا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے. سب لوگ نماز میں تھے. آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر آ کر کھڑے ہو گئے. اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے. امام کے لیے مؤذن کا انتظار کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ تکبیر کہنے کے لیے مؤذن کو امام کا انتظار کرنا چاہیے. جب امام آ جائے تو پھر کسی کا انتظار نہیں ہے. 4 یہ کہ امامت اخلاص کے ساتھ ادا کرے. طہارت اور نماز کی تمام شرائط میں اللہ تعالیٰ کی امانت صحیح طور پر ادا کرے. اخلاص کی صورت یہ ہے کہ امامت پر کوئی معاوضہ نہ لے. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان ابن ابی العاص ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اتخذ مؤذنا الا یاخذ علی الاذان اجرہ. اور یہ اصحاب سنن کی حدیث ہے اور حاکم کی. عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روایت کیا ہے. ایسا مؤذن متعین کرو جو اذان پر معاوضہ نہ لے. اذان نماز کا ایک ذریعہ ہے، اصل نماز نہیں ہے. جب اذان کے سلسلے میں یہ حکم ہے تو نماز کے سلسلے میں یہ حکم بطریق اولا ہوگا. البتہ اگر امام نے مسجد کی آمدنی سے اپنا رزق لیا جو اس کے لیے وقف تھی، یا بادشاہ کے یہاں سے روزینہ مقرر تھا، یا کسی شخص کے یہاں سے کوئی رقم متعین ہوئی، تو یہ حرام نہیں ہے لیکن مکروہ ضرور ہے. فرائض کی نماز پر اجرت لینے سے زیادہ مکروہ ہے.
اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ احناف کے ہاں امامت پر معاوضہ لینا بلا کراہت جائز ہے، چنانچہ در المختار میں ہے وَبَفْنِ الْيَوْمَ بِصَحَتَهَا تعلیم القرآن والامامت والاذان الدر المختار علی حامش رد المختار باب طلب فی الاستحبار علی الطاعات۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر معاوضہ لینا ضروری ہو تو 5 وقتہ نمازوں پر اجرت لینے کے بجائے مسجد میں اپنی دائمی حاضری اور مسجد کے سامان کی نگرانی کے عنوان پر لے لے، نفس نماز پر نہ لے۔ امامت کا مطلب یہ ہے کہ اس کا باطن فسق، کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ پر اصرار سے پاک ہو۔ جو شخص امامت کے منصب پر فائز ہوا اسے ان امور سے حتی الامکان بچنا چاہیے، کیونکہ وہ قیامت کے دن لوگوں کا شفیع ہے اور ان کا ترجمان ہے، اس لیے اسے اپنے مقتدیوں سے بہتر ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ امامت باطنی طہارت کے سلسلے میں ہے۔ ظاہری طہارت کا حال بھی یہی ہے کہ وہ بے وضو نہ ہو، اسے غسل کی ضرورت نہ ہو۔ یہ وہ امور ہیں جن سے اس کے علاوہ کوئی دوسرا شخص واقف نہیں ہوتا۔ چنانچہ اگر نماز کے دوران وضو ٹوٹ جائے یا یہ یاد آ جائے کہ وضو نہیں کیا تھا تو شرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو شخص اس کے پاس کھڑا ہو اسے اپنے قائم مقام بنا کر وضو کے لیے چلا جائے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے دوران یہ یاد آیا کہ میں ناپاک ہوں تو آپ نے ایک شخص کو قائم مقام بنا دیا اور غسل کرنے کے بعد نماز میں شامل ہوئے۔ اور یہ ابو داؤد کی حدیث ہے جس کو ابی بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر نیک و بد کے پیچھے نماز پڑھ لو مگر 5 شخصوں کے پیچھے نماز نہ پڑھو۔ ایک وہ جو ہمیشہ شراب پیتا ہو، دوسرا فاسق معلن، تیسرا وہ شخص جو ماں باپ کا نافرمان ہو، چوتھا بدعتی، 5واں بھاگا ہوا غلام۔ 5 یہ کہ اس وقت تک نیت نہ باندھے جب تک مقتدی اپنی صفیں درست نہ کر لیں۔ مصلی پر کھڑے ہونے کے بعد امام کو چاہیے کہ وہ اپنے دائیں اور بائیں دیکھے، اگر صفوں میں انتشار ہو تو برابر کرنے کے لیے کہے۔ اکابر سلف کا معمول تھا کہ وہ شانوں کو شانوں کے برابر اور ٹخنوں کو ٹخنوں کے مساوی رکھتے تھے۔ مؤذن کی تکبیر کہنے کے بعد اللہ اکبر کہے۔ مؤذن اذان کے بعد اتنا توقف کرے کہ لوگ سہولت سے نماز کی تیاری کر سکیں، اس کے بعد تکبیر کہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ مؤذن اذان اور نماز کے درمیان اتنا ٹھہرے کہ کھانے والا اپنے کھانے سے اور قضائے حاجت کرنے والا اپنی ضرورت سے فارغ ہو جائے۔ اور یہ ترمذی اور حاکم کی حدیث ہے جس کو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پاخانے پیشاب کے دباؤ کی حالت میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے، اور یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح آپ نے یہ حکم بھی دیا ہے کہ عشاء کی نماز سے پہلے کھانا کھا لو، اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے۔ 6 یہ کہ تکبیر تحریمہ اور دیگر تکبیریں بلند آواز سے کہے، مقتدی اپنی آواز اتنی نکالیں کہ خود سن لیں۔ امامت کی نیت بھی کرے تاکہ ثواب ملے۔ اگر امامت کی نیت نہ کی اور لوگوں نے اس کی اقتدا کر لی تو امام اور مقتدی دونوں کی نماز صحیح ہوگی۔ مقتدیوں کو جماعت کا ثواب بھی ملے گا مگر امام کو امامت کا ثواب نہیں ملے گا۔ قرأت کے دوران امام کی ذمہ داریاں۔ قرأت میں امام حسب ذیل 3 امور ملحوظ رکھے۔ اول یہ کہ دعا اور تعوذ میں اخفا کرے، یعنی تنہا نماز پڑھنے والے کی طرح آہستہ پڑھے۔ سورہ فاتحہ اور کوئی دوسری سورت فجر کی دونوں رکعتوں میں اور مغرب و عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں آواز سے پڑھے۔ جہری نماز میں امام آمین آواز سے کہے، اس طرح مقتدی بھی کہیں، اور اپنی آمین امام کی آمین کے ساتھ ساتھ کہیں، اس کے بعد نہ کہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم آواز سے پڑھے۔ اس باب میں دونوں طرح کی روایات ہیں، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جہر کی روایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے جس کی تخریج دارقطنی اور حاکم نے کی۔ اخفا کی روایت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے جس کی مسلم نے تخریج کی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جہر کی روایت اختیار فرمائی ہے، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بسم اللہ کے جہر کے سلسلے میں احناف کا مسلک پہلے بیان کیا جا چکا ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ دوم یہ کہ قیام کی حالت میں امام 3 سکتے کرے۔ سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت کیا ہے، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جمہور علماء امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل وغیرہ کی رائے میں امام کو قرأت کے دوران اس لیے سکوت اختیار نہ کرنا چاہیے کہ مقتدی سورہ فاتحہ پڑھ لے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کا سکوت منقول نہیں ہے، البتہ تکبیر تحریمہ کے بعد معمولی سا سکوت آپ سے منقول ہے۔ اس سکوت کے امام ابو حنیفہ بھی قائل ہیں۔ اس روایت میں آیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جگہ سکتہ فرمایا، ایک قرأت کے شروع میں اور ایک قرأت کے بعد، لیکن یہ 2 سکتے دراصل فصل کے لیے تھے اور اس قدر مختصر ہوتے تھے کہ ان میں سورہ فاتحہ پڑھنے کی گنجائش ہی نہیں ہوتی تھی۔ اس لیے مقتدی کو چاہیے کہ وہ قرأت کے دوران اگر امام کچھ توقف کرے تو وہ اس وقفے میں سورت یا الحمد شریف نہ پڑھے بلکہ خاموش کھڑا رہے۔ فتح الحم شرح مسلم جلد 2 صفحہ نمبر 27، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ پہلا سکتہ، اللہ اکبر کہنے کے بعد یہ سکتہ بڑا ہونا چاہیے تاکہ مقتدی اس میں فاتحہ پڑھ سکیں، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ امام کے پیچھے جہری یا سری نمازوں میں فاتحہ یا سورت پڑھنے کے متعلق احناف کے مذہب کی تفصیل کتاب الصلاۃ کے آغاز میں بیان کی جا چکی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ سکتہ اس وقت ہونا چاہیے جب ابتدائے نماز کی دعا کا وقت ہو۔ اگر سکتہ نہیں کرے گا تو مقتدی قرآن پاک نہیں سن سکیں گے، اور اسی طرح جو نقصان ان کی نماز میں واقع ہوگا اس کی ذمہ داری امام پر ہوگی۔ ہاں، اگر وہ سکتہ کرے اور مقتدی فاتحہ پڑھنے کے بجائے کسی دوسری چیز میں مشغول ہو جائیں تو یہ قصور ان کا ہوگا، امام پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ دوسرا سکتہ سورہ فاتحہ سے فارغ ہونے کے بعد کرے تاکہ مقتدی اپنی فاتحہ اس سکتے میں مکمل کر لیں۔ اگر ان سے مکمل یا کچھ حصہ پہلے سکتے میں فوت ہو گیا ہو، یہ سکتہ پہلے سکتے سے آدھا ہونا چاہیے۔ تیسرا سکتہ سورت پڑھنے کے بعد رکوع سے پہلے کرے۔ یہ بہت ہی مختصر سکتہ ہے۔ اس سکتے کی مقدار اتنی ہونی چاہیے کہ قرأت رکوع کی تکبیر سے علیحدہ ہو جائے۔ قرأت کو تکبیر کے ساتھ لانے سے منع کیا گیا ہے۔ مقتدی امام کے پیچھے صرف سورہ فاتحہ پڑھے۔ اگر امام سکتہ نہ کرے تو مقتدی اس کے ساتھ ساتھ پڑھتا جائے۔ اس میں امام کا قصور ہے کہ اس نے مقتدی کو مہلت نہیں دی۔ اگر جہری نماز میں مقتدی امام سے اتنے فاصلے پر ہو کہ امام کی آواز نہ سن رہا ہو، یا ایسی نماز ہو جس میں قرأت آہستہ پڑھی جائے، تو مقتدی سورت بھی پڑھ سکتا ہے۔ سوم یہ کہ فجر کی نماز میں مثانی میں سے 2 صورتیں پڑھے جن میں 100 سے کم آیات ہوں، کیونکہ فجر کی نماز میں قرأت لمبی کرنا اور نماز اندھیرے میں پڑھنا مسنون ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ نماز فجر میں احناف کے نزدیک اسفار مستحب ہے، یعنی اندھیرے میں پڑھنا بھی درست ہے، مگر اسفار بہتر ہے۔ اسفار کے معنی ہیں ظہور نور اور انکشاف ظلمت۔ اختلاف صرف افضلیت اور عدم افضلیت میں ہے، جواز میں کوئی اختلاف نہیں۔ رد المحتار کتاب الصلاۃ جلد 1 صفحہ 339، یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر پڑھتے پڑھتے خوب اجالا پھیل جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ سورتوں کی آخری آیات عموماً لوگوں کے کانوں میں نہیں پڑتی، اس لیے وعظ کی روح سے ان کی تلاوت کرنا مفید اور غور و فکر کا باعث ہوگا۔ بعض علماء نے سورت کے ایک حصے کے پڑھنے کی کراہت بیان کی ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ کسی سورت کا ابتدائی حصہ پڑھ کر چھوڑ دیا جائے، حالانکہ یہ صورت بھی حدیث میں مذکورہ ہے،
اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے اس سے معلوم ہوا کہ اس طرح پڑھنے میں کوئی کراہت نہیں ہے، چنانچہ احناف بھی یہی کہتے ہیں، البتہ فضیلت اس میں ہے کہ دونوں رکعتوں میں پوری سورت پڑھی جائے۔ رد المحتار جلد 1 صفحہ 510، عالمگیری جلد 1 صفحہ 77۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے کہ آپ نے سورہ یونس کی چند آیات تلاوت کی، اور جب موسیٰ اور فرعون کا ذکر آیا تو رکوع میں چلے گئے، اور یہ مسلم میں ہے، جس کو عبداللہ ابن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے صبح کی نماز میں سورہ بقرہ کی ایک آیت قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا سے ایک رکعت، اور ربنا آمنا بما انزلت سے دوسری رکعت میں قرأت کی، اور یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا کہ کہیں سے پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے ان سے اس کی وجہ دریافت کی، جواب دیا میں بہترین مضمون کو بہترین مضمون سے ملا رہا ہوں۔ اس پر آپ نے ان کی تحسین فرمائی۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ سب صورتیں جواز کی ہیں، لیکن احناف کے یہاں مستحب یہی ہے کہ ہر رکعت میں مستقل صورت پڑھی جائے اور اس میں ترتیب قرآن کا لحاظ رکھا جائے۔ عالمگیری جلد 1 صفحہ 73، رد المحتار جلد 1 صفحہ 510۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ظہر کی نماز میں طوال مفصل 30 آیات تک، عصر میں طوال مفصل کا نصف، مغرب میں مفصل کی آخری آیات یا آخری صورتیں پڑھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت سے پہلے مغرب کی آخری نماز میں سورہ مرسلات تلاوت فرمائی تھی، اس کے بعد آپ نے نماز نہیں پڑھائی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ نماز میں مختصر قرأت کرنا افضل ہے، خاص طور پر اس صورت میں جبکہ نماز میں زیادہ لوگ ہوں۔ اس سلسلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی یہ ہے، اذا صلی احدکم بالناس فلیخفف فإن فیہم الضعیف والکبیر وذا الحاجہ واذا صلی لنفسہ فلیطول ما شاء۔ اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھائے تو ہلکی پڑھائے، اس لیے کہ ان میں کمزور بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں اور ضرورت مند بھی ہیں، اور جب خود نماز پڑھے تو جس قدر چاہے طویل کرے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قبیلے میں عشاء کی نماز پڑھایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی۔ ایک شخص نے نماز سے نکل کر علیحدہ نماز پڑھی۔ لوگوں نے کہا یہ شخص منافق ہے۔ اس شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صورتحال بیان کی۔ آپ نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹا اور فرمایا، افتان انت یا معاذ، اقرأ سورہ سبح والسماء والطارق والشمس وضحاها۔ اور یہ بیہقی اور جابر کی حدیث ہے، یہ بیہقی کی حدیث ہے جس کو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، اور بخاری و مسلم نے اسی حدیث کو مختصراً روایت کیا ہے۔ اے معاذ، تم لوگوں کو فتنے میں ڈالتے ہو، نماز میں سبح اسم والسماء والطارق اور والشمس پڑھا کرو۔ ارکان صلاۃ اور امام کی ذمہ داریاں۔ ارکان صلاۃ میں بھی امام کو مندرجہ ذیل 3 امور کی رعایت رکھنی چاہیے۔ اول یہ کہ رکوع اور سجدوں میں تخفیف کرے، 3 بار سے زیادہ تسبیحات نہ پڑھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں بیان کیا ہے، ما رأیت اخفى صلاة من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی تمام، اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے زیادہ ہلکی اور مکمل نماز نہیں دیکھی۔ اس کے برخلاف حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی۔ عمر ابن عبدالعزیز اس وقت مدینے کے گورنر تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اس نوجوان کی نماز سے کسی بھی شخص کی نماز کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے مشابہ نہیں پایا۔ راوی کہتا ہے کہ ہم حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے پیچھے 10 بار تسبیح کہا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں ایک اجمالی روایت یہ بھی ہے کہ صحابہ نے فرمایا کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رکوع اور سجدے میں 10 بار تسبیح کہا کرتے تھے۔
ان دونوں حدیثوں میں تطبیق کی یہ صورت ہو سکتی ہے کہ جب کوئی شخص تنہا نماز پڑھ رہا ہو یا امام ہو لیکن جماعت کثیرہ نہ ہو تو 10-12 بھی تسبیح پڑھ سکتا ہے، لیکن جب جماعت میں زیادہ لوگ شامل ہوں تو 3 بار تسبیح پڑھنا بہتر ہے۔ امام کو چاہیے کہ جب رکوع سے اٹھے تو سمیع اللہ لمن حمدہ کہے۔ دوم یہ کہ مقتدی امام پر سبقت نہ کرے بلکہ امام کے بعد رکوع یا سجدے میں جائے۔ جب تک امام کی پیشانی زمین پر نہ رکھی جائے اس وقت تک سجدے کے لیے نہ جھکے، جیسا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عمل سے ثابت ہوتا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بخاری و مسلم میں برا بن عازب کی روایت ہے کہ کان الصحابہ لا یہون السجود لا اذا وصلت جبہ جیہت نبی صلی اللہ علیہ وسلم الی الارض۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ رکوع کے لیے اس وقت تک نہ جھکے جب تک امام اچھی طرح رکوع میں نہ چلا جائے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک افضل یہ ہے کہ مقتدی کی تکبیر امام کے ساتھ ساتھ ہو۔ صاحبین کہتے ہیں کہ رفع اشتباہ کے لیے ضروری ہے کہ مقتدی کی تکبیر امام کے بعد ہو۔ کبیری صفحہ نمبر 258۔ جواز میں کوئی اختلاف نہیں، صرف افضلیت میں اختلاف ہے۔ عالمگیری جلد 1 صفحہ 68۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ 3 طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ شخص جو ایک نماز سے 25 نمازوں کا ثواب حاصل کرتا ہے، یہ وہ شخص ہے جو تکبیر اور رکوع امام کے بعد کرتا ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے جو امام کے ساتھ رکوع و تکبیر کرتا ہے، اسے 1 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ تیسرا وہ شخص ہے جو امام پر سبقت کرتا ہے، اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ کوئی شخص تاخیر سے آیا، امام رکوع میں تھا۔ بعض فقہا کہتے ہیں کہ امام کو رکوع بڑھا دینا چاہیے تاکہ وہ شخص بھی جماعت میں شریک ہو جائے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ آنے والے کی رعایت سے رکوع طویل کرنا احناف کے نزدیک مکروہ ہے۔ کبیری صفحہ نمبر 309، عالمگیری جلد 1 صفحہ 910۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اور یہ رکعت فوت نہ ہو، اگر اس عمل کے وقت امام کی نیت درست ہو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، بشرط یہ کہ رکوع میں اس قدر طوالت نہ ہو کہ مقتدی گھبرا جائیں۔ اس سلسلے میں شرکائے نماز کی رعایت ضروری ہے، طوالت صرف اسی قدر اختیار کرے جو ان کے لیے ناگواری کا باعث نہ ہو۔ سوم یہ کہ تشہد کے آخر میں پڑھی جانے والی دعا اتنی طویل نہ کرے کہ تشہد سے بڑھ جائے۔ دعا میں اپنی ذات کی تخصیص نہ کرے بلکہ جمع کا صیغہ اختیار کرے، یعنی اللہم اغفر لنا کی جگہ لی نہ کہے۔ امام کے لیے اپنے نفس کی تخصیص مناسب نہیں ہے۔ تشہد کے بعد یہ دعائے معصورہ بھی پڑھی جا سکتی ہے: نعوذ بک من عذاب جہنم وعذاب القبر ونعوذ بک من فتنة المحیاء والممات ومن فتنة المسیح الدجال واذا اردت بقوم فتنة فاقبضنا الیک غیر مفتونین۔ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں جہنم کے عذاب سے، اور عذاب قبر سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں، زندگی اور موت کے فتنے سے اور مسیح دجال کے فتنے سے۔ اور جب تو کسی قوم کو آزمائش میں مبتلا کرنے کا ارادہ کرے تو ہمیں آزمائش کے بغیر اپنی طرف بلا لے۔ نوٹ: بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ دجال کا نام مسیح اس لیے ہوا کہ یہ زمین کی لمبائی میں ناپے گا۔ اس صورت میں مسیح مساحت یعنی پیمائش کرنا سے مشتق ہے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ مسیح مساح سے ہے، جس کے معنی ہے پونچھنا اور مٹانا، کیونکہ اس کی ایک آنکھ مٹی ہوئی ہوگی اس لیے اس کا نام مسیح رکھ دیا گیا۔ نماز سے فراغت کے وقت امام کے اعمال۔ سلام کے وقت امام کو 3 امور کی رعایت کرنی ہوگی۔ اول یہ کہ دونوں سلاموں سے نیت کرے کہ عام مومنین اور فرشتوں کی سلامتی کی دعا کرتا ہوں۔
دوم یہ کہ فرض نماز کے بعد اس جگہ سے اٹھ جائے جہاں فرض نماز پڑھے ہیں اور کسی دوسری جگہ نفل پڑھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح کیا ہے۔ اگر پچھلی صفوں میں عورتیں ہوں تو ان کی واپسی تک وہیں بیٹھا رہے۔ حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد اتنی دیر اپنی جگہ بیٹھتے تھے کہ حسب ذیل دعائیہ کلمات کہہ لیں: اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام۔ اور یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے۔ اے اللہ، تو تمام عیوب سے پاک ہے، تجھی سے ہماری سلامتی ہے، اے بزرگی اور عظمت والے، تو برکت والا ہے۔ سوم یہ کہ سلام کے بعد لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھ جائے، اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ احناف کے نزدیک صرف ان نمازوں میں متوجہ ہو کر بیٹھنا مسنون ہے جن کے بعد سنن نہیں ہے، یعنی فجر و عصر۔ در المختار جلد 1 صفحہ 357۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ مقتدی کے لیے مناسب نہیں کہ وہ امام کے متوجہ ہونے سے پہلے اٹھ کھڑا ہو۔ روایت ہے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کے پیچھے نماز پڑھی۔ نماز کے بعد دونوں حضرات نے امام سے کہا: تمہاری نماز بہت عمدہ اور بڑی مکمل تھی، مگر ایک بات رہ گئی، اور وہ یہ کہ جب تم نے سلام پھیرا تو مقتدیوں کی طرف متوجہ ہو کر نہ بیٹھے۔ پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا: تمہاری نماز بھی بہت اچھی رہی، مگر تم امام کے بیٹھنے سے پہلے اٹھ کر چل دیے۔ امام کو اختیار ہے کہ وہ جدھر چاہے اپنا رخ کر لے، البتہ دائیں جانب متوجہ ہو کر بیٹھنا زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ تمام نمازوں کے قواعد ہیں۔ فجر کی نماز میں قنوت بھی پڑھے، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ فجر کی نماز میں قنوت پڑھنے کے مسئلے میں احناف کا مسلک پہلے بیان کیا جا چکا ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ امام کو چاہیے کہ وہ اللہم اہدنا کہے، اہدنی نہ کہے۔ مقتدی ہر دعا پر آمین کہتے رہیں۔ انکا تقضی ولا یقضی علیک پر آمین نہ کہے، اس لیے کہ یہ ثنا ہے، دعا نہیں ہے، بلکہ آمین کے ساتھ اس طرح کے الفاظ خود بھی ادا کرتے رہیں، یا یہ الفاظ کہیں: بلا وانا علی ذلک من الشاہدین، کیوں نہیں، اور میں اس پر گواہوں میں سے ہوں، یا صدقت و بررت، تو نے سچ کہا اور درست کہا کہیں۔ قنوت میں دونوں ہاتھ اٹھانا ایک حدیث سے ثابت ہے، اس لیے مسنون یہی ہے کہ دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے، اور یہ بخاری اور انس کی حدیث ہے۔ بخاری کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اگرچہ آخری تشہد کے بعد پڑھی جانے والی دعا میں ہاتھ نہیں اٹھائے جاتے، ان دونوں میں ایک فرق بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ تشہد میں ہاتھوں کا ادب یہ ہے کہ وہ ایک مخصوص حیت پر رانوں پر رکھے رہیں۔ قنوت میں ان کے لیے کوئی وظیفہ مقرر نہیں ہے، تو کوئی بعید نہیں کہ قنوت میں ان کا وظیفہ رفع یدین ہو، اس لیے کہ دعا میں ہاتھ اٹھانا مناسب ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ امامت سے متعلق یہ چند احکام ہیں جو اس باب میں عرض کیے گئے ہیں۔ وباللہ التوفیق۔ 5واں باب، جمعے کی فضیلت، آداب و سنن اور شرائط کی تفصیل۔ جمعے کی فضیلت۔ جمعہ ایک عظیم ترین دن ہے۔ اللہ نے اس دن کے ذریعے اسلام کو عظمت اور سربلندی عطا کی ہے اور مسلمانوں کے لیے اس کی تخصیص فرمائی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے: یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ پارہ نمبر 28، رکوع نمبر 12، آیت نمبر 9۔ اے ایمان والو، جب جمعے کے روز نماز جمعہ کے لیے اذان کہی جایا کرے تو تم اللہ کی یاد کی طرف فوراً چل پڑو اور خرید و فروخت وغیرہ چھوڑ دیا کرو۔ اس آیت میں ان امور سے اشغال رکھنے کی حرمت بیان کی گئی ہے جو جمعے کی نماز میں شرکت کرنے سے مانے ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ان اللہ عز وجل فرض علیکم الجمعۃ فی یومی ھذا فی مقام ھذا، اور یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر جمعہ میرے اس دن اور اس مقام میں فرض کیا ہے۔
ایک حدیث میں ہے من ترک الجمعہ ثلاثہ من غیر عذر طبع اللہ علی قلبی، اور یہ اصحاب سنن اور احمد کی حدیث ہے جس کو ابی الجعد نے روایت کیا ہے۔ جو شخص کسی عذر کے بغیر 3 جمعہ چھوڑ دے اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اس مضمون کی ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں من ترک الجمعہ ثلاثہ من غیر عذر فقد نبذ الاسلام وراء الظہر، اور یہ ابو یعلا و بہقی کی حدیث ہے اور جس کو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔ جس شخص نے کسی عذر کے بغیر 3 جمعے چھوڑ دیے اس نے اسلام کو پس پشت ڈال دیا۔ روایت ہے کہ ایک شخص حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ فلاں شخص مر گیا ہے، وہ جمعہ اور جماعت کا تارک تھا۔ آپ نے فرمایا وہ شخص دوزخ میں ہے۔ سائل 1 مہینے تک برابر آتا رہا اور یہی پوچھتا رہا، آپ اس کے جواب میں یہی فرماتے کہ وہ دوزخ میں ہے۔ اس سلسلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارشادات حسب ذیل ہیں۔ ان اہل الکتابین اعطوا یوم الجمعۃ فاختلفوا فیہ فصرفوا عنه وهدانا الله تعالى له وآخر لهذا الأمة وجعل عيد لهم فهم أولى الناس به سبقا وأهل الكتابين لهم تبعا، اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ یہود و نصارہ کو جمعے کا دن عطا کیا گیا، انہوں نے اس میں اختلاف کیا اس لیے انہیں اس سے پھیر دیا گیا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کی ہدایت دی اور اس امت کے لیے بعد میں ظاہر کیا اور ان کے لیے اس دن کو عید بنایا۔ اس امت کے لوگ جمعہ کے پانے میں سب سے اول ہیں اور یہود و نصارہ اس امت کے تابع ہیں۔ أتاني جبريل عليهم السلام في كفى مرات بيداء وقال هذه الجمعة يفردها إليك ربك لتكون لك عيدا وملامتك من بعدك قلت فما لنا فيها قال لكم خير ساعة من دعاء فيها بخير قسم له أعطاه الله سبحانه إياها أو ليس له قسم ذخر له ما هو أعظم منه أو تعوذ من سر هو مكتوب عليه إلا عاذ الله عز وجل من أعظم منه وهو سيد الأيام عندنا ونحن ندعوه في الآخرة يوم المزيد قلت ولم قال أن ربك عز وجل اتخذ في الجنة ودي أفيح من المسك أبيض فإذا كان يوم الجمعة نزل تعالى من عليين على كرسي فيتجلي لهم حتى ينظروا إلى وجه الكريم، اور یہ طبرانی کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس ایک روشن آئینہ لے کر آئے اور کہا یہ جمعہ ہے جسے اللہ نے آپ پر فرض قرار دیا ہے تاکہ یہ دن آپ کے لیے اور آپ کے بعد آپ کی امت کے لیے عید قرار پائے۔ میں نے کہا ہمارے لیے اس دن میں کیا فائدہ ہے؟ جبرائیل نے کہا اس میں ایک بہترین گھڑی ہے، جو شخص اس میں خیر کی دعا مانگتا ہو اور وہ خیر اس کی قسمت میں ہوتا ہے تو اللہ اسے عطا کر دیتے ہیں، اور اگر قسمت میں نہیں ہوتا تو اس کے عوض میں اس سے بہتر کوئی چیز اس کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی ہے۔ یا اس دن کوئی شخص شر سے پناہ مانگے اور وہ شر اس کی قسمت میں لکھا ہوا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بھی بڑے شر سے نجات دیتا ہے۔ ہمارے نزدیک جمعہ دوسرے تمام ایام کا سردار ہے اور ہم اسے آخرت میں زیادتی کا دن کہیں گے۔ میں نے پوچھا اس دن کو زیادتی کا دن کہنے کی کیا وجہ ہے؟ جبرائیل نے کہا اللہ تعالیٰ علیین سے اپنی کرسی پر نزول فرمائیں گے اور لوگوں کے لیے تجلی فرمائیں گے تاکہ لوگ آپ کی وجہ کریم کی زیارت کر لیں۔ خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ فیہ خلق آدم علیہ السلام وفیہ دخل الجنہ وفیہ اہبت الی الارض وفیہ طیب علیہ وفیہ مات وفیہ تقوم الساعة وهو عند الله يوم المزيد كذلك تسميه الملائكة في السماء وهو يوم النظر إلى الله تعالى في الجنة۔
اور یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوا جمعے کا دن ہے، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے، اسی دن زمین پر اتارے گئے، اسی دن ان کی توبہ قبول کی گئی، اسی دن ان کا انتقال ہوا، اسی دن قیامت ہوگی۔ جمعے کا دن اللہ کے نزدیک زیادتی کا دن ہے، ملائکہ آسمان میں اسے اسی نام سے پکارتے ہیں، اور یہ دن جنت میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کا دن ہے۔ ان اللہ فی کل جمعۃ ستمائۃ الف عتیق من النار، اور یہ ابن عدی اور ابن حبان کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالی ہر جمعے کو 6 لاکھ بندے دوزخ سے آزاد کرتا ہے۔ اذا سلمت الجمعۃ سلمت الایام، یہ بحقی کی حدیث ہے جس کو عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے۔ جب جمعہ سلامت رہتا ہے تو باقی تمام دن سلامت رہتے ہیں۔ ان الجحیم تسعر فی کل یوم قل الزوال عند استوى في كبد السماء فلا تصلوا في هذه الساعة إلى يوم الجمعة فإنه صلاة كله وإن جهنم لا تسعر فيه، اور یہ ابو داود کی حدیث ہے جس کو ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ دوزخ ہر روز زوال سے پہلے جب آفتاب آسمان کے بیچ میں ہوتا ہے پھونکی جاتی ہے، اس وقت جمعے کے علاوہ کوئی نماز نہ پڑھو۔ جمعے کا دن تمام کا تمام نماز کا وقت ہے، اور اس دن جہنم میں آگ نہیں جلائی جاتی۔ حضرت قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شہروں میں مکہ معظمہ کو، مہینوں میں رمضان المبارک کو، اور دنوں میں جمعے کو، اور راتوں میں شب قدر کو فضیلت بخشی ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ پرندے اور موذی کیڑے جمعے کے دن آپس میں ملتے ہیں اور کہتے ہیں سلامتی ہو سلامتی ہو، یہ اچھا دن ہے۔ ایک حدیث میں ہے من مات یوم الجمعۃ او لیلۃ الجمعۃ كتب اللہ له اجر شہید وقی فتنۃ القبر، اور یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جو شخص جمعے کے دن یا جمعے کی شب میں مرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک شہید کا درجہ لکھتے ہیں، اور وہ شخص عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ جمعے کی شرائط، نماز جمعہ تمام شرائط میں باقی دوسری نمازوں کی طرح ہے، لیکن 6 شرائط ایسی ہیں جن کا تعلق صرف جمعہ سے ہے۔ اور یہاں مترجم نے بڑے سے حاشیے میں لکھا ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے حسب معمول شوافے کا مذہب بیان کیا ہے، ہم ذیل میں احناف کا مسلک نقل کرتے ہیں۔ تمام شرائط الگ الگ حاشیے کی صورت میں لکھنے کے بجائے ایک ہی جگہ لکھتے ہیں۔ پہلی شرط جو کہ احناف کے مسلک کے مطابق ہے وہ یہ ہے کہ جمعے کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ جس جگہ نماز پڑھی جا رہی ہے وہ مصر یعنی شہر یا قصبہ ہو، یا شہر و قصبے سے متصل آبادی ہو جسے فنائے مصر کہتے ہیں۔ گاؤں اور جنگل میں نماز جمعہ درست نہیں ہے، البتہ جس گاؤں کی آبادی قصبے کے برابر ہو اور قصبے کی حیت رکھتا ہو، مثلا دکانیں ہوں اور بازار وغیرہ بھی لگتا ہو، 3-4 ہزار کی آبادی ہو، وہاں جمعہ درست ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ظہر کا وقت ہو، چنانچہ ظہر سے پہلے جمعہ درست نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر نماز جمعہ کے دوران ظہر کا وقت ختم ہو جائے تو نماز فاسد ہو جائے گی، چاہے قادۂ اخیرہ بقدر تشہد ہو چکا ہو۔ تیسری شرط خطبہ جمعہ ہے، یعنی لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، خواہ سبحان اللہ یا الحمدللہ کہہ دیا جائے، اگرچہ محض اتنے مختصر خطبے پر اکتفا کرنا خلاف سنت ہونے کی وجہ سے مکروہ ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ خطبہ ظہر کے وقت میں ہو، اگر وقت سے پہلے خطبہ پڑھ لیا گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ خطبہ نماز سے پہلے ہو، اگر نماز کے بعد خطبہ پڑھا جائے تو نماز نہیں ہوگی۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ امام کے علاوہ کم از کم 3 آدمی خطبے کے شروع میں موجود ہوں اور آخر تک موجود رہیں، گو وہ 3 شخص جو شروع میں موجود تھے چلے جائیں اور ان کی جگہ دوسرے آ جائیں، مگر شرط یہ ہے کہ وہ 3 آدمی ایسے ہوں جو امامت کر سکیں، یعنی اگر عورتیں یا نابالغ لڑکے ہوئے تو نماز نہیں ہوگی۔
7ویں شرط یہ ہے کہ نماز جمعہ کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں عام لوگوں کو آنے جانے کی اجازت ہو۔ کسی خاص جگہ چھپ کر نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ اگر کسی ایسی جگہ نماز پڑھی گئی جہاں عام لوگوں کو آنے جانے کی اجازت نہ تھی یا مسجد کے دروازے بند کر لیے گئے تو نماز نہیں ہوگی۔ یہ جمعہ کی شرائط ہیں۔ اگر کوئی شخص ان شرائط کے نہ پائے جانے کے باوجود پڑھ لے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اسے چاہیے کہ نماز ظہر ادا کرے، کیونکہ نماز جمعہ شرائط کے فقدان کے باعث نفلی نماز ہو جائے گا، اور نفلی نمازوں کا اس اہتمام سے پڑھنا مکروہ ہے۔ لہٰذا اس صورت میں نماز جمعہ پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ تفصیل کے لیے الدر المختار علی ہامش رد المحتار جلد 1 صفحہ 747 باب الجمعہ۔ نماز جمعہ کی صحت کے لیے احناف کے یہاں ایک شرط اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ امام المسلمین یا سلطان موجود ہو۔ نماز جمعہ اسی کے حکم اور اذان سے قائم کی جائے، لیکن کیونکہ اس زمانے میں یہ شرط نہیں پائی جاتی، اس لیے علماء احناف نے اس صورت میں بھی نماز جمعہ پڑھنے کا فتویٰ دیا ہے۔ چنانچہ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہدایہ اور در المختار کی روایت سے استدلال کرتے ہوئے لکھا ہے کہ روایت اول سے معلوم ہوا کہ شرط وجود سلطان مقصود لذات ہی نہیں ہے، بلکہ بحکمت صد فتنہ کے ہے۔ پس اگر ترازی مسلمین سے یہ حکمت حاصل ہو جائے تو معنی یہ شرط مفقود نہ ہوگی۔ البتہ جہاں اور کوئی شرط صحت جمعہ کی مفقود ہو وہاں جمعہ جائز نہ ہوگا۔ امداد الفتاوی جلد 1 صفحہ 630، رد المحتار جلد 1 صفحہ 754، اور یہاں مترجم کا طویل حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ظہر کا وقت ہو۔ اگر امام ظہر کے وقت میں نیت باندھے اور عصر کے وقت میں سلام پھیرے تو جمعہ باطل ہو جائے گا۔ امام کے لیے لازم ہے کہ وہ 2 رکعتیں مزید پڑھ کر ظہر کی نماز پوری کر دے۔ اگر مسبوق کی آخری رکعت وقت سے پہلے نکل جائے تو اس میں اختلاف ہے، بہتر یہی ہے کہ ظہر کی نماز پوری کرے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس صورت میں احناف کے نزدیک بھی جمعے کی نماز فاسد ہو جائے گی، لیکن ظہر کی نماز کے لیے جمعہ کی 2 رکعتوں پر 2 رکعت کی بنا کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ الگ سے 4 رکعت پڑھنی ہوں گی۔ مقتدی کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی اور اسے بھی ظہر کی 4 رکعت الگ سے پڑھنی ہوں گی۔ عالمگیری باب صلاۃ الجمعہ صفحہ جلد 1 صفحہ 146، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ دوسری شرط مکان ہے۔ جمعہ جنگلوں، ویرانوں اور خیموں میں نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے ایک غیر منقول عمارت چاہیے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ احناف کے نزدیک جمعے کی نماز کے لیے مسجد یا کسی غیر منقول کی شرط نہیں ہے، بلکہ جس قصبے یا شہر میں نماز جمعہ کی اجازت ہو وہاں مساجد کے علاوہ دوسرے مکانوں، کارخانوں، میدانوں، کھیتوں اور خیموں میں بھی نماز ہو سکتی ہے۔ الدر المختار باب الجمعہ جلد 1 صفحہ 755، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ 40 آدمی ان لوگوں میں سے جمع ہو جائیں جن پر جمعہ واجب ہے۔ اس سلسلے میں گاؤں کا بھی حکم وہی ہے جو شہر کا ہے۔ جمعہ کے لیے بادشاہوں کا موجود ہونا شرط نہیں ہے اور نہ اس کی اجازت ہے، مگر اس سے پوچھ لینا مستحب ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جمعے کی نماز کے لیے شرکائے نماز کی تعداد، گاؤں میں نماز جمعہ کی صحت کے لیے بادشاہ کا وجود، یہ 3 مسائل ہیں۔ تینوں مسائل کے سلسلے میں احناف کا مسلک اسی باب کے پہلے حاشیے میں ذکر کیا جا چکا ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تیسری شرط تعداد ہے۔ نماز میں 40 آزاد، بالغ، عاقل اور مقیم مرد ہوں۔ مقیم بھی ایسے جو شہر سے گرم یا ٹھنڈے موسم میں وطن چھوڑ کر کہیں چلے نہ جاتے ہوں۔ چنانچہ اگر خطبے میں یا نماز میں 40 مردوں سے کم ہو جائیں تو نماز درست نہیں ہوگی، بلکہ 40 کی تعداد اول سے آخر تک ہونی ضروری ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس باب کا پہلا حاشیہ دیکھیے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
चौथी शर्त, जमात 40 आदमी किसी गांव या शहर में तन्हा जुमा पढ़ लेंगे तो इनकी नमाज सही नहीं होगी, लेकिन इस शख्स की एक रकात सही हो जाएगी जो एक रकात फौत होने के बाद नमाज में शामिल हुआ। अगर दूसरी रकात का रुकू ना मिले तो इक्तदा कर ले, लेकिन ज़ोहर की नियत करे और इमाम के सलाम के बाद खड़ा होकर ज़ोहर की 4 रकात पूरी करे। और यहाँ मुतरज्जिम ने हाशिए में लिखा है कि इस सिलसिले में अहनाफ का मसलक ये है कि अगर किसी शख्स ने दूसरी रकात का तशहुद पा लिया तो उसे जुमे की नमाज पूरी करनी चाहिए, ज़ोहर ना पढ़े। अद-दर्रुल मुख्तार अला हामिश रद्दुल मुख्तार बाबुल जुमा जिल्द 1 सफ़ा 7671। और यहाँ मुतरज्जिम का हाशिया ख़त्म होता है। पांचवी शर्त यह है कि इस शहर में कोई दूसरा जुमा इस दिन ना हुआ हो। और यहाँ मुतरज्जिम ने हाशिए में लिखा है कि एक शहर में चंद जगह जुमा अलल इतलाक सही है, इससे सवाब में कमी नहीं होती। अद-दर्रुल मुख्तार जिल्द 1 सफ़ा 755। और यहाँ मुतरज्जिम का हाशिया ख़त्म होता है। हाँ, अगर मस्जिद तंग हो और तमाम अहले शहर का इसमें इज्तिमा दुश्वार हो तो 2 मस्जिदों में या 2 से ज़ायद 3 और 4-5 मस्जिदों में भी ज़रूरत के मुताबिक जुमे की नमाज जायज़ है। अगर ज़रूरत ना हो तो सिर्फ इस मस्जिद की नमाज सही होगी जिसमें अव्वलन नियत बांधी गई है। बवक्त ज़रूरत अगर 1 से ज़ायद मस्जिदों में जुमा हो रहा हो तो बेहतर यह है कि इमामों में से इस इमाम के पीछे नमाज पढ़े जो ज़्यादा अच्छा हो। अगर तमाम इमाम फजीलत में बराबर हों तो इस मस्जिद में नमाज पढ़े जिसमें पहले से जुमा हो रहा हो, और अगर मस्जिदें भी बराबर हों तो करीब तर मस्जिद में जुमा अदा करे। नमाजियों की कसरत भी काबिल लिहाज है, यानी इस मस्जिद को भी तरजीह दी जा सकती है जिसमें इज्तिमा ज़्यादा हो। छठी शर्त, दोनों खुतबे फ़र्ज हैं। और यहाँ मुतरज्जिम ने हाशिए में लिखा है कि नमाज जुमा के लिए खुतबे की फ़र्जियत का ज़िक्र हाशिए में आ चुका है। इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक फ़र्ज़ खुतबा बड़ा मुख्तसर है। एक मरतबा सुबहान अल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाहु अकबर कहने से भी फ़र्ज़ अदा हो जाता है। साहिबीन रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक बक़दर 3 आयात या तशहुद से भी खुतबा अदा हो जाता है। 2 खुतबों का होना और इन दोनों के दरमियान बैठना खुतबों का हम्द, तशहुद, दुरूद या आयात वगैरह पर मुश्तमिल होना मसनून आमाल हैं। गनियतुल मुस्तमली सफ़ा 515, हाशिया सफ़ा 190, सफ़ा 420। और यहाँ मुतरज्जिम का हाशिया ख़त्म होता है। और इनमें क़याम फ़र्ज़ है, इन दोनों के दरमियान में बैठना भी फ़र्ज़ है। पहले खुतबे में 4 उमूर फ़र्ज़ हैं। पहला तहमीद, अदना दर्जा ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ही कह ले। दूसरा दुरूद, तीसरा अल्लाह ताला से डरने की नसीहत, चौथा कुरान मजीद की कम से कम 1 आयत। इस तरह दोनों खुतबे में ये 4 उमूर फ़र्ज़ हैं, मगर इसमें आयत की जगह दुआ मांगना वाजिब है। खुतबों का सुनना तमाम 40 आदमियों पर फ़र्ज़ है। और यहाँ मुतरज्जिम ने हाशिए में लिखा है कि खुतबा सुनना इन लोगों पर वाजिब है जो खुतबे के वक्त हाजिर हों। अद-दर्रुल मुख्तार जिल्द 1 सफ़ा 867। और यहाँ मुतरज्जिम का हाशिया ख़त्म होता है। जुमे की सुन्नतें, जब सूरज ढल जाए, मुअज्जिन अजान दे चुके और इमाम मिंबर पर बैठ जाए तो तहियतुल मस्जिद के अलावा कोई नमाज ना पढ़ी जाए। और यहाँ मुतरज्जिम ने हाशिए में लिखा है कि अहनाफ कहते हैं कि खुतबे के वक्त तहियतुल मस्जिद भी ना पढ़नी चाहिए। कायदा कुल्लिया है, इज़ा खरजल इमाम फला सलात वला कलाम, रद्दुल मुख्तार जिल्द 1 सफ़ा 767। और यहाँ मुतरज्जिम का हाशिया ख़त्म होता है। गुफ्तगू इस वक्त मुनक़ता होती है जब इमाम खुतबा शुरू कर दे। ख़तीब मिंबर पर खड़ा होकर जब लोगों की तरफ मुतवज्जो हो तो लोगों को सलाम करे। और यहाँ मुतरज्जिम ने अपने हाशिए में लिखा है कि फ़ुक़हाए अहनाफ ने इस तरह सलाम करने को खिलाफ एहतियात कहा है। इनके नज़दीक सलाम सुन्नत नहीं बल्कि तर्के सलाम सुन्नत है। रद्दुल मुख्तार जिल्द 1 सफ़ा 760। और यहाँ मुतरज्जिम का हाशिया ख़त्म होता है।
اور وہ لوگ اس کا جواب دیں۔ جب مؤذن اذان سے فارغ ہو جائے تو خطیب لوگوں کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو، وہ دائیں بائیں متوجہ نہ ہو، اپنے دونوں ہاتھ تلوار کے دستے پر یا لاٹھی کے سر پر رکھ لے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ہاتھ میں لاٹھی لے کر خطبہ پڑھنے کے سلسلے میں فقہائے احناف کے مختلف اقوال ہیں۔ در المحتار میں خلاصے سے نقل کیا گیا ہے وَيَكْرَهُ أَن يَتَّكِيَ عَلَى كَوْسَ أَوْ عَصَا، قوس یا لاٹھی پر ٹیک لگا کر کھڑا ہونا مکروہ ہے۔ شامی میں ہے کہ حدیث سے عصا یا قوس پر تکیہ لگانا ثابت ہے۔ قسطانی نے محیط سے نقل کیا ہے کہ عصا ہاتھ میں لینا سنت ہے۔ رد المحتار جلد 1 صفحہ 772، فتاوی دارالعلوم میں ان مختلف اقوال میں تطبیق کی یہ صورت بیان کی گئی ہے کہ ضرورت ہو تو لاٹھی رکھ لے، کوئی حرج نہیں ہے، اگر ضرورت ہو تو نہ لے۔ جلد 5 صفحہ 66۔ تطبیق کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ممبر بننے سے پہلے عصا لینا ثابت ہے، ممبر بننے کے بعد مکروہ ہو گیا۔ جلد 5 صفحہ 88۔ تلوار ہاتھ میں لینے کے سلسلے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے در المختار کی ایک عبارت جلد 1 صفحہ 862 سے استنباط کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ صورت امام المسلمین یعنی سلطان یا اس کے نائب کے ساتھ مخصوص ہے، دوسرے خطیبوں کے لیے مشروع نہیں ہے۔ امداد الفتاوی جلد 1 صفحہ 681۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یا ایک ہاتھ کو دوسرے پر رکھ کر کھڑا ہو تاکہ ہاتھ کسی لغو کام میں مشغول نہ ہو۔ 2 خطبے پڑھے، دونوں خطبوں کے درمیان کچھ دیر بیٹھے، خطبوں میں اجنبی زبان استعمال نہ کرے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اجنبی زبان میں خطبہ نہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ عربی زبان میں خطبہ پڑھے، عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں نہ پڑھے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ خطبہ زیادہ طویل نہ ہو، نہ اس میں غنا یعنی گانا ہو، بلکہ مختصر ہو، بلیغ ہو اور تمام مضامین کا جامع ہو۔ مستحب یہ ہے کہ دوسرے خطبے میں بھی آیات پڑھے۔ خطبے کے دوران مسجد میں داخل ہونے والا شخص سلام نہ کرے، اگر سلام کرے تو سننے والوں کو چاہیے کہ وہ اس کا جواب نہ دیں، اشارے سے جواب دینا بہتر ہے، چیخنے والے کا جواب بھی نہیں دینا چاہیے۔ وجوب جمعہ کے شرائط۔ جمعہ اس شخص پر واجب ہے جو مرد ہو، عاقل بالغ ہو، مسلمان ہو، آزاد ہو اور کسی ایسی بستی میں مقیم ہو جس میں ان اوصاف کے 40 آدمی رہتے ہوں، یا شہر کے نواحی علاقوں میں کسی ایسے گاؤں میں مقیم ہو کہ اگر کوئی بلند آواز شخص شہر کے اس کنارے سے جو اس گاؤں کے متصل ہے اذان دے، شور و غل بھی موقوف ہے، اس گاؤں میں اذان کی آواز پہنچ جائے تو اس گاؤں والے پر جمعہ واجب ہوگا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جمعہ گاؤں والوں پر فرض نہیں ہے، اگرچہ وہ گاؤں شہر سے قریب ہو اور اذان کی آواز بھی آتی ہو۔ عالمگیری جلد 1 صفحہ 143۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یہ وجوب اس آیت سے بھی ثابت ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، پارہ نمبر 28 رکوع نمبر 12 آیت نمبر 9۔ اے ایمان والو، جب جمعے کے روز نماز جمعہ کے لیے اذان دی جایا کرے تو اللہ کے ذکر کی طرف فوراً چل پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دیا کرو۔ جن لوگوں پر جمعہ واجب ہے ان میں سے اگر کسی شخص کو حسب ذیل اعذار میں سے کوئی عذر پیش آ جائے تو ان سے جمعہ کی فرضیت ساقط ہو جاتی ہے۔ پہلی، بارش برس رہی ہو، دوسری، راستے میں کیچڑ ہو، تیسری، کسی قسم کا خطرہ ہو، چوتھی، بیمار ہو، پانچویں، کسی بیمار کی تیمارداری میں مصروف ہو بشرط یہ کہ کوئی دوسرا تیمارداری کرنے والا نہ ہو۔ ان تمام اعذار والوں کے لیے مستحب طریقہ یہ ہے کہ ظہر کی نماز میں تاخیر کریں، جب لوگ جمعے کی نماز سے فارغ ہو جائیں اس وقت ادا کریں۔ اگر جمعے کی نماز میں کوئی ایسا شخص حاضر ہو جس پر جمعہ واجب نہیں، مثلا مریض، مسافر، غلام یا عورت وغیرہ، تو ان کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ ان لوگوں کو ظہر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔